صحت ایک بہت بڑا کنسرن ہے. ایک مائٹی رچ ہو یا ایک پور پینیوری ہو، معاشرے کے ہر سیگمنٹ کے افراد کا ایک بڑا زبردست یہ توجہ طلب بات ہوتی ہے کہ میری صحت تو نہیں خراب ہو رہی. اور ایک بینگ اے مسلم الحمدللہ ہمارے پاس ایک ایسا معیار ہے کہ تمام کامیابیوں کا راز اسی اسکول آف تھاٹ، اسی ہستی مبارکہ اور اسی بیکن ہاؤس میں پوشیدہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت کے وہ روشن پہلو، وہ معیار قطعی ہیں. ایسی ورسٹیلٹی، ایسا ڈائنامزم اتنا ہے کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ، انفرادی اجتماعی طور پر، معاشرہ ایز اے ٹوٹل یونٹ، مائکرو میکرو، الحمدللہ عز و جل سب کی گائیڈنس کے لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے روشن پہلو بہت بہت کافی ہیں. خیر القرون، بہترین زمانہ، یعنی وہ زمانہ جس نے حضور کی صحبت پائی. اٹ از بیسٹ آف آل ایراز، تمام زبانوں میں سب سے بہتر ہے. اور ہیلتھ، صحت تو ایک بات ہے، یعنی انسانی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہوتے ہیں، کوئی ایک ملک بھی آپ دیکھ لیجئے، مختلف شعبہ جات ہوتے ہیں جو کہ اس ملک کی مین مینجمنٹ کو رن کر رہے ہوتے ہیں. فارسٹری ہوتی ہے، ملٹری ہوتی ہے، بیوروکریسی ہوتی ہے، سیکیورٹی سروسز ہوتی ہیں، ایگریکلچر ہوتی ہے، انڈسٹری ہوتی ہے، میڈیا ہوتی ہے. سو we are not living in a vacuum, we are not living in an isolation, there is a complete network of departments. تو صحت تو اس میں سے ایک شعبہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نے پہلے بات کی ہے. لیکن آپ ذرا معاشرے کے دیگر شعبوں کی طرف نظر دوڑائیے، سوشل ریفارمز کو دیکھیے. معاشرے میں تبدیلی لانا یہ کوئی آسان کام ہے؟ سمجھ لے ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ جابس فار اے پرسن. اٹس ویری اسٹرینس، بڑا مشکل کام ہے کہ معاشرہ جس ڈگر پر چل رہا ہو، آپ اس معاشرے کو اس ٹریک سے ہٹا کے اصلاح کی طرف لے کر آئیں اور اس کا ٹریک بدل دیں. اور پھر آپ دیکھیے جس معاشرے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ ایسا معاشرہ تھا کہ اسے زمانہ جہالیت کہا جاتا ہے. ننھی پھول جیسی بچی جب پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دیتے تھے. ابھی حرکت کو آپ دیکھ لیں، اس کو اسکروٹنائز کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا اس معاشرے کے حالات کیا تھے، کلچر کیا تھا، سوشل نارمز کیا تھی، ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. اور جب یہ ایک بات ہے تو دیگر رسومات کیسی ہوں گی. اور پھر دیکھیے اسی معاشرے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان حق بلند فرمایا اور ایسی اصلاح فرمائی کہ یہی لوگ پوری دنیا کو لیڈ کرنے والے بن گئے، ادب و آداب سکھانے والے بن گئے، اور موسٹ آئیڈیل سوسائٹی بن کے ابھرے. پوری دنیا کے لیے آج یہ قیامت تک کے لیے روشن ستارے اور رہنمائی کے معیار بن گئے. So you can see the social reform. What was there and what happened? Total reciprocal. تو پھر اور دیکھیے، آگے بڑھتے چلے جائیے. ایک ملٹری پروڈنس ہوتی ہے، غور سے مطالعہ کیجئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا. غزوات، ان میں جو اسٹریٹجیز اور پلانز بنائے گئے، کس انداز سے ملٹری ایڈوانسمنٹ کی گئی. فتح مکہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے مکہ شریف، مدینہ شریف سے روانگی فرمائی مکے کی طرف. اور پھر اپنی زندگی مبارکہ کے اندر آپ نے جو سپہ سالار تھے اسلامی فوج کے، ان کو کس طرح سے دیگر ممالک کی طرف بھیجا. اب دیکھیں، ہر بندہ ہر چیز کا ماہر تو نہیں ہوتا. جو باتیں میں کر رہا ہوں، آپ اس فن کے ماہر کو وہ ہسٹری پڑھائیں، اس فن کے ماہر کو یہ ہسٹری، یہ مینوورز، یہ پلانز بتائیں اور سکھائیں. وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنے زبردست، امپیکبل اور فلالیس باتیں ہیں کہ اس میں یقیناً کوئی غلطی کا شبہ تک نہیں ہے، میچ لیس، کوئی جوڑ نہیں ہے. اور اسی طرح کی اکانومی ہوتی ہے، معیشت، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زرعی اصول ارشاد فرمائے، ان میں ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سود کی بیخکنی ہے، ایریڈیکیٹ انٹرسٹ، کہ یہ اللہ عز و جل سے اعلان جنگ ہے. سود کی وجہ سے آج ماڈرن سوسائٹی کے اندر جو رچ اور پور کا، غریب امیر کا فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے، وشس سرکل آف پاورٹی میں انسان گرتا چلا جا رہا ہے.
اور ایک ویب ہے, ایک یہ جالا بن جاتا ہے, یوں سمجھیے, جس میں انسان جکڑ جاتا ہے, اس کے پیسے بھی کم نہیں ہو رہے ہوتے اور وہ مسلسل قرضے پر قرضے چڑھائے اپنے اوپر اپنی زندگی کو اور اجیرن بنا رہا ہوتا ہے. This is what is happening in the world. اور ایک سینسس کے مطابق دنیا میں ایسے لاکھوں کاروبار ہیں جو کہ سود کی وجہ سے بند ہو گئے. They are not in a position to pay back the interest and now these enterprises are bankrupt. اور دیکھیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پیسہ سٹک اپ ہو جاتا ہے اور پیسے کے اندر وہ روانی نہیں رہتی جب سود لیا جاتا ہے. اب اس کی ایک بنیادی سی مثال سمجھیے. یہ 50 کا نوٹ میرے پاس سے ان بھائی کو جاتا ہے, میں ان کو 50 کا نوٹ دیتا ہوں, ان سے آٹا لے لیتا ہوں. اب یہ 50 کا نوٹ 100 کا ہو گیا, دو جگہوں پہ چلا گیا نا. یہ بھائی ان بھائی کو یہ 50 کا نوٹ دیتے ہیں اور ان سے جوتی خرید لیتے ہیں, شوز خرید لیتے ہیں. وہ بھائی آگے ان کو دیتے ہیں اور ان سے دالیں خرید لیتے ہیں. وہ بھائی آگے ان کو دیتے ہیں, ان سے کوئی اور چیز خرید لیتے ہیں. یہ 50 کا نوٹ جب پوری معیشت کے اندر گھوم کر واپس میرے پاس آئے گا تو یہ 50 روپے نہیں رہیں گے, یہ لاکھ روپیہ بن چکا ہوگا. یہ ہوتی ہے سرکولیشن آف منی. دس از دا بینیفٹ آف ٹریڈ. یہ بزنس کا فائدہ ہوتا ہے کہ بزنس میں یہ پیسہ کسی ایک خاص جگہ پہ جا کے رک نہیں گیا بلکہ گھومتا رہا, ہر ایک کو فائدہ دیتا رہا. اور اگر انسان کے جسم میں خون, مدنی چینل کے ناظرین, گردش کرتا رہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ خون رک جائے, اس کا کلوٹ بن جائے, وہ جم جائے تو فالج ہو جاتا ہے, سٹروک ہو جاتا ہے. یو ہیو ٹو گو فار دا میڈیکل ٹریٹمنٹ. اینڈ دس از دا سیم وٹ از ہیپننگ کہ اگر آپ کے لاکھوں لاکھ کروڑوں روپے پڑے رہ جائیں گے, وہ سود کے چکر میں پھنس جائیں گے تو معاشرے کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ کاروبار کو پسند کیا گیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاکہ مفہوم بھی ہے کہ روزی کے 9 حصے کاروبار کے اندر ہیں. سو سی, پوری زمانے کی اسکروٹنی کر کے آپ ایک ایک شعبہ نکال لیجئے, آپ کو رہنمائی کا وہ معیار ملے گا جو کہ میچ لیس ہے. اب ایک ٹیچر ہے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے, وہ دیکھے اصحاب صفا کو کس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیکچرز دیا کرتے تھے. وہ ایک یونیورسٹی کی طرح کا آپ ادارہ سمجھیے جہاں پر ریزیڈینشل ہیں, اور جو وہاں سے پڑھے انہوں نے پوری دنیا کے اندر جا کے دین اسلام کا پیغام پہنچایا. بلکہ وہاں کے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر حکومت کی اور اللہ رب العزت کے اس دین اسلام کو وہاں نافذ فرمایا. اور یہ جو میں نے تجارت کی بات کی, جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر, آپ کے حکم پر تجارت جو کرتے ہیں, تو کئی جگہوں پر آپ نے پڑھا ہوگا کہ دنیا میں کئی خطوں میں اسلام تاجروں کے ذریعے پہلا. کیونکہ ایک تاجر, مدنی چینل کے ناظرین, وہ ایک بیٹر پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ کر سکے, بیکاز ٹریڈ وزٹس آر دیئر, بزنس وزٹ ہوتے ہیں. تاجر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں, دوسری سے تیسری جگہ پہ جاتے ہیں, اور along with trade they are in a better position to preach. But now alone preaching is not enough. Preaching along with practice. You must preach and you must practice. Both the things are important. You must preach and you must practice. اب یہی ان تاجروں کا طرز عمل تھا جو انہوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر کے سیکھا کہ ہم نے دھوکہ نہیں دینا, جھوٹ نہیں بولنا, ملاوٹ نہیں کرنی. اور ان کے اس طرز معاشرت کو اور طرز تجارت کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے. اور پھر اگر آپ ازدواجی زندگی کی بات کرتے ہیں, میرٹل لائف کی, تو دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ازواج مطہرات میں ہماری ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا, یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا خلق کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, آپ کا خلق قرآن ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ اکبر. Now this is an evidence, گواہی ہو گئی ایک. اور پھر دیکھیے اگر کوئی پیرنٹس میں سے ہے, کوئی والدین ہے اور وہ رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں, تو وہ دیکھیے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کے نانا جان نے کیسی تربیت فرمائی ان کی, اور پھر انہوں نے کیسی ایگزامپل سیٹ کی کہ تمام معاشروں میں, کسی بھی دور کے انسانی معاشرے میں آپ کو ایسی مثالیں نہیں ملیں گی. تو پھر میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں, سکھاتی ہیں, سمجھاتی ہیں اور ہمیں انکریج کرتی ہیں کہ ہماری لیگیسی کتنی زبردست ہے, ہماری وراثت کتنی زبردست ہے, اور ہمیں کتنا بہترین معیار ملا, سٹینڈرڈ ملا
اور ہم نے یہی کرنا ہے کہ کامیابی کو اگر حاصل کرنا ہے، صحت کے راز تو ایک ٹاپک ہے اور ہم نے تو وسیع طور پہ ڈسکس کیا کہ کامیابی کا راز کہاں پوشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، لینگویج ہے، لٹریچر ہے، زبان ایک چیز ہوتی ہے نا دنیا میں، علم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جب عرب شریف کے اندر علم کے حوالے سے فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا، بلیغانہ شاعری تھی، تقریر کا زور تھا۔ عربی زبان ویسی بڑی ڈائیورسفائیڈ ہے، اس کی جو لنگوسٹکس ہیں اور اس کے تھیسورس جو ہے بہت زیادہ بڑی ہے، ایک ایک چیز کے بہت سے نام آپ کو مل جائیں گے۔ اور وہ جو عرب شعراء تھے، جو پوئٹس تھے، ان کی فصاحت و بلاغت، ان کی پوئٹری، ان کی پروز، ان کی نریشن، ان کی السٹریشنز بڑی مشہور تھی۔ لیکن انہی کے درمیان قرآن نازل ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو قرآن دیا، ان کو یاد نہیں رہی ان کی شاعری۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کوئی جوڑ نہیں لا سکتا تھا ایک آیت قرآن کے مقابلے میں عرب کا سب سے فصیح و بلیغ شاعر، وہ بھی ہمیں بالکل ہارا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اس کلام کے آگے کچھ پیش نہیں کر سکتا۔ So this is the power of language۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن ہمیں عطا فرمایا۔ اور پھر آج دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ امیگریشن کا ہے، ہجرت کا۔ پوری دنیا کے اندر الگ سے ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے UN کا، جہاں پر ان مہاجرین کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے ایک رول ہے کہ جب بھی ہجرت کی جائے گی اور وہ ہجرت مجبوری کے تحت ہوگی، یعنی ہر ایک کو رائٹ ہے کہ اپنی نیٹو سٹی میں رہے، اس کا حق ہے کہ جس گھر میں وہ رہتا ہے، جو اس کا آبائی گھر ہے، وہاں پہ اس کو رہنے کی کھلی آزادی ہو، کھانا ملے، رہنے میں کچھ سیکیورٹی ایشوز نہ ہو۔ اگر وہ کسی مجبوری کے تحت ہجرت کرتا ہے، کھانے کا مسئلہ ہے اور وہاں پر رہنے میں سیکیورٹی کا ایشو ہے، اب یہ چیز خطرہ بن سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ لبرٹی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ ہجرت کرتا ہے تو یہ چیز تبلیغ دین کی اور علم کے پھیلنے کی وجہ بنتی ہے۔ اب دیکھیے جب ہجرت ہوئی مکہ شریف کی طرف، اور اس وقت ڈھیر سارے مہاجرین تھے جو مکہ شریف سے مدینہ شریف میں آئے۔ اب یہ مہاجرین ہیں جو مکے سے آ گئے مدینہ شریف میں، اور مدینہ شریف کے اندر انصار ہیں جو کہ ریزیڈنٹ ہیں، جن کا آبائی گھر ہے مدینہ شریف۔ Now this is a very big crowd۔ انصار جو مدینہ شریف میں ہیں، مہاجرین جو مکہ شریف سے آئے، بہت بڑا گروپ بن گیا ان لوگوں کا۔ اب دیکھیے وہاں پر مدینہ کی نئی نئی اسٹیٹ تھی، کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیل فرمایا، ادھر سے ایک مہاجر، ادھر سے ایک انصار، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور پھر وہ سارا ڈیڈ لاک ختم ہو گیا، ہر ایک کا اپنا گھر ہو گیا، اپنی تجارت ہو گئی۔ اور آج دنیا میں جو 250 ملین مہاجرین موجود ہیں، اتنے زیادہ مہاجرین ہیں یہ، مدنی چینل کے ناظرین، اتنے زیادہ لوگ ہیں یہ کہ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے نا تو یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک بن جائے گا۔ لیکن دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اسٹریٹجکلی، کتنے پلانڈ انداز سے اتنے بڑے مسئلے کو ایک دم حل فرما دیا۔ اپنی اس وراثت کو، اپنے اس عظیم اثاثے کو سیکھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح، پھر پتا چلے گا۔ اور پھر اگر ہم فورن افیئرز کی بات کرتے ہیں کہ دیگر ممالک کے ساتھ جو معاہدے وغیرہ کیے جاتے ہیں، تو دیکھیے صلح حدیبیہ انٹرنیشنل سینیریو میں اتنا زبردست معاہدہ تھا یہ، اس وقت کی نزاکت اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو یہ معاہدہ کیا گیا، اور اس معاہدے کی وجہ سے مسلمانوں کو جو بہترین نتائج مستقبل میں ملے، اس سے بڑھ کر حکمت عملی کا کوئی شاہکار ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور پھر خطبہ حجت الوداع، زبردست مینیفیسٹو، ایسا چارٹر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایسا آئین انسانیت کو دیا جس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے، یہ 100% ویلڈ ہے اپ ٹل ججمنٹ ڈے۔ آج بھی دیکھیے آپ، بلیک اینڈ وائٹ، کالے اور گورے کی جنگ نظر آتی ہے دنیا میں۔ آپ 100 سال کی کارکردگی دیکھ لیں انسانیت کی پوری دنیا کے اندر، آپ کو لگے گا کتنی قتل و غارت ہوئی۔ اور اب دیکھیے خطبہ حجت الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت حاصل نہیں۔ اب کیا یہ صرف ایک بات تھی؟ Was this a delicate oratory? No. These were the legendary words supported by pure ایکشن، پورا عمل ہے اس کے پیچھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک دسترخوان پر ہمیں کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپس میں میل جول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور واقعی اتنی زبردست ایکشن اورینٹڈ اپروچ ہمیں کسی اور جگہ پر نظر نہیں آتی۔ تو what we have to do, we have to explore. What we have to do, we have to explore.
We have to explore. ہمیں کھوجنا ہے, کیونکہ راز کو ہمیشہ کھوجا جاتا ہے, راز کو ہمیشہ جا کے پکڑا جاتا ہے. کتنی پیاری بات کسی نے کہی کہ حقیقت کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, افواہ تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہے, حقیقت کو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا. So you have to explore. ویسے تو ہم کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر ایک اسٹوڈنٹ مجھے سن رہا ہے تو میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کامیابی کے پیچھے نہیں بھاگتے؟ بھاگتے ہیں. میٹرک کے بعد میں کہاں داخلہ لوں؟ پری میڈیکل میں جاؤں, پری انجینئرنگ کے اندر جاؤں, کامرس کروں یا آئی ٹی میں جاؤں؟ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم درس نظامی میں داخلہ لیں, عالم دین بنیں, اور اتنی فضیلت جو علم دین سیکھنے کی آئی ہے اس سے حصہ حاصل کریں. لیکن ایک ٹرینڈ ہے معاشرے کا کہ ہم چینلز چنتے بھی کامیابی کہاں ہے, اور جب ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس وقت بھی ہم کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اپنے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں, دیگر دوست احباب سے پوچھتے ہیں کہ بھی بتاؤ اسی ملک میں رہ کے جاب کروں, کاروبار کر لوں, ملک سے باہر چلا جاؤں, کامیابی کہاں ہے؟ وی آر ایکسپلورنگ کامیابی, وی آر سرچنگ کامیابی آل وے راؤنڈ. اور پھر یہ جو طریقہ ہے کہ جو انسانی زندگی کا بن چکا ہے ہمارا مسلمانوں کا, یہ کچھ مناسب نہیں ہے. ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ, ڈونٹ گو فار ہائبرڈ اپروچ. کچھ ادھر سے لیا, کچھ ادھر سے لیا, کہ اس کی بات پہ تھوڑا سا عمل کر لیا, کچھ اس کی بات پر عمل کر لیا. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. چلیں صرف مجھے اتنا بتائیے, یہ بات کلیئر کرتے ہیں. ہمیں دین اسلام نے حلال اور حرام کا فرق بتایا ہے. حلال اس میں ثواب ہے, حلال اس میں اللہ کی رضا ہے, حلال اس میں صحت ہے. اور دوسری طرف حرام, حرام میں گناہ ہے, حرام میں اللہ کا غضب ابھرتا ہے, حرام میں بیماری ہے. اب دیکھیے ہم نے ان اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. We are Muslims and we shall follow all these principles of what is prohibited and what is permissible, حلال اور حرام. کیا ہم کسی ایسے معاشرے کو فالو کر سکتے ہیں جہاں پر حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں ہے؟ میں نے حلال اور حرام کو مد نظر رکھ کے زندگی کا ہر قدم اٹھانا ہے. کھانا ہو, پینا ہو, پہننا ہو, بولنا ہو, چلنا ہو, جو کچھ ہو, کیا کرنا ہے؟ حلال اور حرام کو مد نظر رکھ کے اپنی لائف کو ڈرائیو ٹورڈ دا فیوچر کرنا ہے. کیا میں کسی ایسے معاشرے کو فالو کر سکتا ہوں جہاں حلال اور حرام کا فرق ہی نہیں ہے؟ نو. سسٹم کلیپس کر جائے گا, مینٹالٹی کنفیوز ہو جائے گی, کام بالکل سمجھ نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے. اب آپ کھانے کی بات کرتے ہیں, اگر آپ اس معاشرے سے کھانے کی ترکیبیں سیکھنا شروع کریں گے تو وہاں تو حلال حرام کا فرق نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ کھانے کی اس ترکیب کے اندر شراب بھی ڈالتے ہو سکتا ہے کھانے کی ترکیب میں وہ ایسے مسالے ڈالتے ہوں جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے ڈالنے, بیکاز دے ہیو نو پرٹیکولر ڈسٹنکشن, دے ڈونٹ کیئر فار وٹ از حلال اور حرام. تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے. اب دیکھیے یہ جو صحت کا پورا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے, ہیلتھ کا, صحت کے راز ہمارے سلسلے کا نام ہے نا, اور صحت کے راز کے اندر سب سے اہم ترین تو کھانا ہوتا ہے. کھانا پینا یہ صحت سے ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں, جب میں یہ سلسلہ مدنی چینل پہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, پیو ریسرچ سروے کے مطابق تقریباً 7.5 ارب انسان دنیا میں بستے ہیں. یہ جتنے انسان ہیں انہوں نے کھانا کھانا ہے, انہوں نے پانی پینا ہے. جب تک زندہ رہیں گے کھانا بھی کھائیں گے, پانی بھی پئیں گے. کھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے, اور یقیناً ایک مسلمان کا انداز پوری دنیا کے انسانوں سے مختلف, منفرد, یونیک اور پیراماؤنٹ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈھلا ہوا. حلال کھانا کھائیں. سب سے پہلے فرمایا مسلمان جب حلال کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں, کھانا بھی ثواب بن جائے گا. کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لیں. یہ کھانے کا وضو نماز کے وضو کی طرح نہیں ہوتا. دونوں ہاتھ گٹوں تک یعنی اینکلز تک دھونے ہوتے ہیں. دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کر لینا. دوبارہ سنیے, دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کر لینا, یہ کھانے کا وضو ہے. مل کر کھانا کھائیں. اب یہ مدنی چینل کے ناظرین میں سٹیپ وائز آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلا سٹیپ تھا نیتیں کر لیں, حلال کھانا کھائیں, وضو کر لیں, مل کر کھانا کھائیں, کھانا برکت والا ہو جائے گا. کھانا دسترخوان پر ہو, ہر لقمے پر اللہ کا ذکر کرے.
اور کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھ لیں. جس کھانے پر یہ ارشاد فرمایا جس کھانے پر اللہ عز و جل کا نام نہ لیا گیا وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی, اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے, اور دسترخوان اٹھا لیا گیا تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے. کھانے کی دعا پڑھ کر کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا. اب دیکھیے یہ جتنے وائرس, جراثیم, بیکٹیریاز کھانے کے اندر ہوتے ہیں, اگر آپ نے ہاتھ بھی دھو لیے, دعا بھی پڑھ لی تو انشاءاللہ حفاظت ہوگی. ایسے بھی کئی کیسز ہمارے سامنے آئے, جس طرح آب زمزم پر تحقیق کی گئی تھی. عام پانیوں کی طرح نہیں ہے وہ, اس کے مالیکیولز کے اندر, اس کے مالیکولر سٹرکچر کے اندر کچھ تبدیلیاں ہیں. اور پھر سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں, بیٹھ کر کھانا کھائیں, اپنی طرف سے کھانا کھائیں, بیچ سے کھانا نہ کھائیں, کوشش کریں 3 انگلیوں سے کھائیں, ٹیک لگا کر مت کھائیں. انگلیاں اور برتن بعد میں چاٹ لیں, برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے. خلال, فلاس, ٹوتھ پک وہ کریں, خوب چبا کر کھائیں. اور مجھے بتائیے مدنی چینل کے ناظرین, یہ کوئی میں نے آپ کو 10-15 سٹیپس بتائے ہوں گے اونلی فار صحت وچ از ان سائڈ دا ڈائٹ. کھانے میں جو صحت چھپی ہوئی ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا. کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ دس از دا سیکرٹ ٹو ہیلتھ. یہی تو صحت کا راز ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے. اٹس جسٹ لائک 1 2 and 3. کھانا تو کھانا ہی ہے. آپ یہ تربیت حاصل کریں, اس کو سیکھیں, اور سیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں. اور پھر دیکھیے اگر آپ نے اس کلام کو مطلب سنا, میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں. امیر اہل سنت کی کتاب ہے فیضان سنت, شہرہ آفاق کتاب ہے, پوری دنیا میں اس کتاب سے درس دیے جاتے ہیں, جس کو مدنی درس کہا جاتا ہے. اس کتاب میں 2nd چیپٹر ہے آداب طعام. آپ اس بک کے اندر یہ ساری چیزیں اور اس سے بہت زیادہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دوسروں تک پہنچانا ہے. اور سب سے بڑھ کر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. آپ نے جو عمل کرنا ہے نا, اس کو دیکھ کے لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ پریکٹسنگ مسلمان ہے. اینڈ دس از دا بیسٹ آپشن, دس از دا بیسٹ ایگزیبیشن وچ اے مسلم کین ڈو, کہ اس کو عمل کرنا ہے. تو پھر سیدھی سی بات یہی ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہمیں پتہ چل گیا, ہمیں مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت تو نہیں چاہیے, ہمیں کوئی ریفرنس نہیں چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کامل ترین ہے, اور جب عقل کامل ترین ہو تو یقیناً اس سے ایسوسیٹڈ ایکشنز بھی کامل ترین ہوں گے. اور اب تو سائنس بھی اس کو ثابت کر رہی ہے. پیٹ کے امراض کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین, محبت کے لیے معرفت ضروری ہوتی ہے, عمل کے لیے علم ضروری ہوتا ہے. یعنی یہ 2 اسٹیپ اسٹریٹجی ہے, نالج اینڈ ایکشن. آئیے دونوں کو سالو کرتے ہیں. فرسٹ ون, نالج. یہ جو بھی آپ نے کھانے کی سنتیں اور آداب سنے, میں نے آپ کو بک کا ریفرنس بھی دیا, آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو نالج آ جائے گا. اب نالج کے بعد موسٹ امپورٹنٹ اور ڈیفیکلٹ پارٹ ہے, اور وہ پارٹ کون سا ہے؟ ایکشن. عمل کس طرح کرنا اس کے اوپر, یہ بہت اہم ہے. دیکھیے ایک موبائل کی بیٹری ہوتی ہے, اگر موبائل کی بیٹری فل بھی ہو اور وہ موبائل کے اندر نہ ہو, موبائل نہیں چلے گا. موبائل کی بیٹری فل ہے لیکن موبائل کے اندر نہیں ہے, موبائل نہیں چلے گا. آپ فل بیٹری کو موبائل کے اندر ڈالیں گے تو موبائل چلے گا. یہی علم اور عمل کی میٹرکس ہے, اور ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے. اور کبھی کبھار رکاوٹ کیا آتی ہے کہ زمانہ کیا کہے گا. ایسا لگتا ہے کہ وی آر asking for permission, ہم دنیا سے, زمانے سے اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں. یعنی چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, ڈرے ہوتے ہیں, اور زمانے کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں. شادی کا موقع آیا, جو زمانہ کر رہا ہے میں بھی وہی کروں گا. وائے؟ کس کس کو خوش کریں گے؟ سب کو خوش نہیں کر سکتے. اگر آپ سب کو خوش کرنے چلیں گے تو سب سے زیادہ پریشان کون ہوگا؟ آپ خود ہوں گے. اور پھر جب آپ کو اسائنمنٹ آف لائف پتا چل گئی, پروجیکٹ کا پتا چل گیا, الٹیمیٹ ٹروتھ کا پتا چل گیا, وائی یو آر آسکنگ فار پرمیشنز, ایشو دس ورلڈ دا نوٹس. اس دنیا کو نوٹس ایشو کریں کہ میں نے حق کے ساتھ جو پہچانا ہے میں اس پر عمل کروں گا. میں داڑھی رکھوں گا, کیوں؟ اس میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. میں امامہ شریف پہنوں گا, کیوں؟ اس میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. میں کھانا بھی کھاؤں گا تو اپنے آقا کی سنت کے مطابق, کیوں؟ اس میں کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. اور یہ صحت کے سارے راز یہ اسی میں پوشیدہ ہے. اور اگر کبھی مسنگ ہو جائے نا, استقامت نہ رہے, 1-2 دفعہ چیزیں چھوٹ جائیں, تو ڈریے گا مت. اٹ ڈزنٹ میٹر. انسان کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ میں کبھی نہیں گرا, نہیں. کامیابی یہ ہے کہ میں جب جب گرا ہوں, گرا نہیں رہا, بلکہ ایک شان کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہوا ہوں, زبردست طریقے سے اٹھ کے کھڑا ہوا ہوں. I have not given up.
میں نے چھوڑا نہیں ہے اس کو. اور یہ بھی یاد رکھیے, سکسیس ڈز ناٹ کم فرام وٹ یو ڈو اوکیجنلی بٹ وٹ یو ڈو کنسسٹنٹلی. ترقی اور جیت اس طرح نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی کبھی کوئی کام کیا, نہیں, کنسسٹنٹلی, روزانہ استقامت کے ساتھ پرسسٹنٹلی وہ کام کریں گے تو ترقی ملے گی اور کامیابی حاصل ہوگی. ان سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کیسے کرنا ہے, یہ چیز مجھے اور آپ کو سوچنی ہے. لائف سٹائل بنانا ہے کہ میری زندگی کا حصہ ہے, انسیپریبل پارٹ ہے. میری شخصیت کے اندر ایسے گند گئی ہیں یہ چیزیں کہ میں اور یہ ادائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی الگ الگ نہیں ہو سکتی. I will follow them. میں جب کھانے بیٹھوں گا اسی طرح کھانا کھاؤں گا. تو پھر اس کے لیے میں آپ کو چیز دیتا ہوں جو آپ کو تقویت دے گی, آپ کے اس جذبے میں آپ کا ساتھ دے گی, وہ ہے اچھا ماحول. اچھا ماحول, کیونکہ جب اچھا ماحول ہوتا ہے نا تو ایک ڈیفنس شیلڈ بن جاتی ہے, ایک دفاعی طاقت بن جاتی ہے. داڑھی اور امامہ ہے نا, یہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. کیسے بھلا؟ اب داڑھی اور امامہ والا کو گناہ کرے گا سب کے سامنے اعلانیہ, لوگ کیا کہیں گے, وہ یہی سوچ کے گناہوں سے رک جائے گا. ایک بات ہوتی ہے نا کہ میں نے سنت رسول سجائی ہے, میں کیسے اب گناہ کروں, یہ ڈیفنس شیلڈ بن جاتی ہے. اسی طرح جب آپ اچھے ماحول میں آئیں گے تو سب سے بہترین چیز آپ کو کیا ملے گی؟ آپ کو اللہ کا خوف حاصل ہوگا, اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ملے گا, اور بزرگوں کا ادب بھی نصیب ہوگا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں صحت کے راز کے اندر, جو ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں. اور اس میں ایک بہت اہم چیز وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے پاس ہے گرم کھانا نہ کھانا. یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے, گرم کھانا نہ کھاؤ, اس میں برکت نہیں ہوتی. اور آج سائنس ثابت کر رہی ہے گرم کھانا وہ کینسر کی طرف بھی لے جاتا ہے. کھانا ہاتھ سے کھانے میں کتنی برکتیں ہیں اس کا بھی ہمیں ملتا ہے. اور پھر ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخر میں آپ کو ایک ہیلتھ ٹپ دیتا چلوں. کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہر سلسلے کے آخر میں آپ کو ایک مختصر سا ہیلتھ ٹپ دیں. مدنی چینل کے ناظرین, ایک ترکیب ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ڈایافریگمیٹک بریتھنگ. ڈایافریگمیٹک بریتھنگ. اپنا ایک ہاتھ اپنی چھاتی پہ رکھیے اور ایک ہاتھ پیٹ پہ رکھیے. اب سانس لیجئے, چھاتی باہر کی طرف آتی ہے, پیٹ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, لیکن اس طرح نہیں کرنا. آپ نے جب سانس لینا ہے تو یوں تصور کرنا ہے کہ سانس سیدھا پیٹ میں جا رہا ہے اور پیٹ انفلیٹ ہو رہا ہے اور چھاتی اپنی جگہ پر باقی ہے. اسے کہتے ہیں ڈایافریگمیٹک بریدنگ. اور یہ انتہائی زبردست ایکسرسائز ہے, خاص طور پہ سٹریس, اینگزائٹی اور ٹینشن کے مریضوں کے لیے. رات کو سوتے وقت لیٹ کر یہ ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں. ایک ہاتھ چیسٹ پہ, ایک ہاتھ پیٹ پہ, اور سانس اس طرح لینا ہے کہ پیٹ انفلیٹ کرے اور چھاتی کے اوپر بوجھ نہ پڑے. دوبارہ سے دیکھیے, سوچے اپنے ذہن میں کہ آپ اس طرح سانس لے رہے ہیں. ناک سے لینا ہے, انہیل کرنا ہے, منہ سے ایکسہیل کرنا ہے. رات کو سوتے ہوئے اگر 20 منٹ آپ یہ ایکسرسائز کرتے ہیں, اور دن کے وقت کسی بھی جب آپ کو ٹینشن کوئی فیل ہو, کوئی پریشانی آئے, بریک ڈاؤن ہو جائیں, آپ فوراً سے پہلے یہ ایکسرسائز کیجئے. 6 7 8 دفعہ کرنے سے آپ کو